اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہا فرعون نے لوگوں سے کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور اسے دنیا میں بھی عذاب ملا۔ شروع میں تو وہ اچھا تھا۔ اس فرعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کا نام موسیٰ بن ولید بن ریان تھا، اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی پائی۔ وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی طاقت یا دشمن اس پر غالب ہوا تھا۔ اور فرعون بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بڑا ہوا تو سیر و سیاحت کے لیے نکلا، تو اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی۔ حامان اور فرعون کی دوستی ہوئی، اور حامان نے بھی فرعون کے ساتھ سیر و سیاحت کا ارادہ کیا۔ پھر یہ دونوں مصر میں آئے۔ وہاں بھوک پیاس نے ستایا تو کاروبار کرنے کا ارادہ کیا، مگر کاروبار نہ کر سکے، تو شاہ مصر کو جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، اس لیے مجھے گزارے کے لیے کوئی مناسب کام اسی شہر مصر میں دیا جائے۔ نصیب اچھے تھے۔ بادشاہ نے فوراً کہا کہ کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ وہ جھٹ سے بولا کہ مجھے قبرستان کا داروغہ مقرر کر دیا جائے، تاکہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اس قبرستان میں مردہ دفن نہ کر سکے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فرعون کو قبرستان کے داروغہ کی نوکری دے دی گئی، اور وہ دروازے گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی شہر مصر میں ایک وبا پھیل گئی اور بہت لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو ہر میت کے وارثوں سے ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں فرعون نے ڈھیروں روپیہ جمع کر لیا، اور پھر اس پیسے کو بادشاہ سلامت کے سپاہیوں کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی۔ اور آہستہ آہستہ وہ بادشاہ سلامت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اب وہ بادشاہ کا خاص آدمی بن چکا تھا۔ اور پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ بادشاہ کے وزیر کا انتقال ہو گیا، اور پھر بادشاہ نے فرعون کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کر دوں۔ حامان نے مشورہ دیا کہ یہ کام آہستہ آہستہ کرو، پہلے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ فرعون نے کہا کہ ساری قوم تو یوسف علیہ السلام کے دین پر ہے، اور کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب لوگوں کو کس طریقے سے اس دین سے پھیرا جائے اور سب کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ اور پھر سوچنے کے بعد اس نے ایک تدبیر کی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعایا کے واسطے خزانے سے مفت فرمائش پوری کی جائے، اور کہا کہ 1 سال کا جو خرچہ ہوگا وہ میں ادا کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا بھی فائدہ ہو، لہٰذا میں اس سال جزیہ رعایا پر تیری خاطر سے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے فرعون کی خاطر 1 سال کا جزیہ نہ لیا، اور کہا کہ اپنے دل کی مرادیں پوری کرو۔ اور پھر فرعون نے سال کا جتنا جزیہ عوام کی طرف سے بنتا تھا وہ سب اپنے پاس سے سرکاری خزانے میں ڈال دیا۔ اس بات سے بادشاہ بھی خوش ہوا اور رعایا کو بھی آرام ملا، اور رعایا فرعون کی شکر گزار ہوئی۔ اور پھر 2 سال کے جزیے کی معافی فرعون نے پھر بادشاہ سلامت سے طلب کی، اور بادشاہ نے رعایا کی مزید 2 سال کی جزیے کی معافی کی درخواست قبول کر لی۔ اب جو 3 سال کا عوام کو جزیہ سے آرام ملا تو تمام غریب اور مساکین فرعون کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ہر فرد بے حد خوش تھا۔ اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کا قدرتی طور پر انتقال ہو گیا، اور اس کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں۔ وہاں کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی۔ اس نے 3 سال کا جزیہ معاف کروا کر خود اپنے پاس سے رقم قومی خزانے میں ڈالی تھی۔ بڑا چھوٹا، غریب امیر، قاضی مفتی، عالم و فاضل، سب کی مشترکہ رضامندی سے فرعون کو تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا۔
اور حامان مردود کو وہاں کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے کہا کہ اب تو میں بادشاہ ہوں اور اب ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام مصر کے لوگ اور تمام خلائق مجھے خدا کہے اور مجھے ہی اپنا معبود مانے اور میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ تمام علماء اساتذہ درس و تدریس نہ دیں اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے چلے جائیں گے اور آئندہ جو پیدا ہوں گے سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے اور پھر اپنے دین مذہب کو بھی بھول جائیں گے۔ غرض یہ کہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ مصر میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے، اور جس کو بھی علم دیتے یا علم حاصل کرتے ہوئے پایا گیا اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر اور فرعون کے خوف سے ملک میں درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا گیا، بالکل لکھنا پڑھنا بند کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورا ملک جاہل بن گیا اور پھر لوگ اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ بتوں کو سجدہ کیا کریں، بس اب اس ملک میں بت پرستی عام ہو گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ اس کے بعد ایک روز اس ملعون نے اعلان کر دیا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور پھر وہاں کے لوگوں نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں پر فرعون کی خاص نوازشات تھیں۔ ادھر دوسری طرف قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہ مانتی تھی، اور وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اور یہی وجہ تھی کہ فرعون بنی اسرائیل پر بے حد ظلم و ستم کرنے لگا۔ بنی اسرائیل کے مردوں سے ہر قسم کے چھوٹے کام کروائے جاتے، محنت مزدوری کروائی جاتی اور بات بات پر مارا جاتا۔ اس طرح ان کی عورتوں پر بھی مظالم ڈھائے جاتے، ان سے بھی ہر قسم کے چھوٹے موٹے کام کروائے جاتے، اپنے ماننے والوں کے گھروں میں بھیج کر ان سے محنت مزدوری کروائی جاتی۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بے حد تحقیر بھرا سلوک رکھتا تھا۔ مگر فرعون کی بیوی آسیہ جو بنی اسرائیل قوم سے ہی تھی، فرعون آسیہ بی بی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے اپنے محل کی رانی بنا کر رکھا تھا، اور وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ یوسف علیہ السلام کے دین پر تھیں اور کبھی بھی کسی حال میں بھی خلاف شرع نہیں چلتی تھیں۔ اور ہمارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکیزگی اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ مریم علیہ السلام، اور تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں حضرت آسیہ علیہ السلام، کیونکہ یہ سب صالح عورتیں تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس قوم کی خدمت میں گرفتار رہے، اور تمام مرد اور عورتیں فرعون کی قوم کی خدمت کرتے، بار برداری کرتے اور صبر کرتے رہتے، باوجود اتنی تکلیفوں کے وہ لوگ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے تھے، اور اسی حالت میں شب و روز استغفار کرتے رہتے اور خدا کی عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن فرعون نے دریائے نیل کے کنارے ایک جشن کا انتظام کیا اور کہا کہ جیسا فرمایا رب تعالیٰ نے، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یہ تحقیر بھرے الفاظ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہے تھے، اور وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر لوگوں نے اس کی بات مانی، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہا مانا وہ لوگ تھے فاسق، پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے اسے 400 برس کی زندگی دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے
رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے اور اپنی قوم کو بغاوت اور نافرمانی پر ہر روز اکساتا رہے۔ روایت ہے کہ فرعون کے دور میں ایک دفعہ دریائے نیل کا پانی رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے خشک ہو گیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کے فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر فرعون سے کہا کہ اگر تو ہمارا رب ہے تو ہمارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، اگر تو ہمارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کر دے گا تو ہم تم کو خدا مانیں گے۔ یہ سن کر فرعون 7 لاکھ سوار اپنے ساتھ لے کر سید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا چلا گیا۔ اس طرح آخرت میں سب کو چھوڑ کر تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں جا گھسا اور گھوڑے کی باک کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی: الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھے دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا اور مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص بولا کہ تم ہمارا انصاف نہیں کرو گے اور بغیر انصاف کرائے ہوئے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ ابھی دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا اور دریائے نیل پھر سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کے فرعون بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کے عالم میں فرعون اس شخص سے بولا کہ اے نوجوان، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ نوجوان بولا کہ جو بندہ خداوند قدوس کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرتا رہے تو تم مجھ کو بتاؤ کہ اس بندے کی کیا سزا ہے۔ فرعون خوشی سے جھوم رہا تھا، جھٹ سے بولا کہ اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھ کو لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا اور آپ کی حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھئی یہاں تو دوات قلم اور کاغذ نہیں ہے، میں کس میں لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند قدوس کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہیں مانے گا اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے، کھانے کو دے، اور اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کر دی اور وہ یہ نہ جان سکا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور پھر وہ نوجوان دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ نوجوان در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو رب تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے پاس آئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ فرعون، دریائے نیل کو ہم نے تمہارے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا اے پانی کھڑا ہو جا تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا ہو جائے گا، اور جب تو کہے گا کہ جاری ہو جا تو پانی جاری ہو جائے گا۔ الغرض وہ تیرے فرمان سے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور بھی خوش ہو کر اس میدان سید الاعلیٰ سے اپنے گھر کو چلا گیا، اور وہ دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اس طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو جا تو وہ پہاڑ سے بھی اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ کچھ عرصہ کے لیے رب تعالیٰ نے اسے یہ کرامات بخشیں، مگر پھر وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے اور ظلم و ستم سے باز نہ آیا، اور وہ کہتا تھا کہ اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں، اور یہ کہ دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے جاری کیا تمہارے پینے کے واسطے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامات فرعون کی دیکھیں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر فرعون نے ایک عالیشان محل دریا کے کنارے بنایا اور اس کا نام عین الشمس رکھا، اور ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کر دی، اور اس پر 4
ستون سونے کے بنائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی حوض کے کنارے پیدا کر دیے، اور ایک درخت سے روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ نکلتا تھا، اور وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فرعون ملعون خود کو خدا کہتا اور ان باتوں پر مغرور ہوتا اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان 2 درختوں سے دیتا۔ ان لوگوں نے جب فرعون کی کرامات ان درختوں سے بھی پائیں تو لوگ فرعون کی باتوں کے قائل ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام مخلوق فرعون کو اپنا خدا ماننے لگی اور گمراہی کے اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئی، مگر سوائے بنی اسرائیل کے۔ اور مومنوں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی تھی، اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار